ہم یہ سمجھتے ہیں ہاتھ سے سب چلا گیا نقصان آ گیا، ہاتھ سے سبب چلا گیا نقصان آ گیا۔ کتنے اللہ کے احکام ایسے ہیں جنہیں ہم نقصان کے خطرے سے ہی چھوڑ دیتے ہیں، نقصان کے خطرے سے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے احکام ایسے ہیں انہوں نے باقاعدہ تین آدمیوں کے دیکھ کر بتانے کے باوجود کہ آپ کا مکان جل رہا ہے یقین نہ کیا، یقین نہ کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو تمہارا کوئی دشمن ہو، تمہارا کوئی دشمن ہو اور اس دشمن کی طرف سے تم سے کوئی آ کر یوں کہے کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، تو تم یوں کہا نہیں بھائی وہ ایسا نہیں کہہ سکتا، وہ ایسا نہیں کہہ سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا میرے ساتھ، نہیں میں یقین نہیں کرتا، وہ ایسے میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ جب اس دشمن کو پتہ چلے گا کہ آپ نے بات پہنچانے والے کی بات کا یقین نہیں کیا اور میرے ساتھ اچھا گمان کیا، تو یقینی طور پر یہ دشمن دوست بن جائے گا۔ یہ دشمن، میری بات سمجھے، مثال دے رہا، تم سے کوئی تمہارے دشمن کی طرف سے اگر یہ کہے اس نے یہ کہا ہے، تم کو نہیں دشمن اپنی جگہ صحیح، لیکن وہ میرے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا، میرے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ یہی ہے اس کا مطلب ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اگر تم نے دشمن کی طرف سے آنے والی بات کا بھی اچھا جواب دیا تو تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ سمجھ میں نہیں بات؟ دشمن کی طرف سے کوئی آ کر خبر دے کہ آپ کے دشمن نے یوں کہا ہے، آپ کے نہیں وہ میرے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا، خبر دینے والے جا کر دشمن کو بتایا کہ جی میں نے تو یہ بات پہنچائی تھی ان کو، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ایسا نہیں کر سکتا، وہ نہیں کہہ سکتا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے جب وہ تمہارے اچھے گمان کی وجہ سے تمہارا دوست بن سکتا ہے، تو اللہ جو تمہارا دوست ہے اگر تم اس سے اچھا گمان کرو تو تمہارے لیے کیا نہیں کرے گا؟ دیکھو تو صحیح، اللہ ولی الذین، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ اگر اچھے گمان سے دشمن دوست ہو سکتا ہے، اگر اچھے گمان سے دشمن دوست ہو سکتا ہے، اگر اچھا گمان کرنے سے دشمن دوست ہو سکتا ہے، تو دوست کے ساتھ اگر اچھا گمان کریں گے تو دوستی کتنی بڑھے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، ہمیں اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، ہمیں اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا۔ جو بھی شکل سبب میں شکل نظر آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کیوں ہو گیا، نہیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جاؤ۔ اے اللہ تمام شکلیں تیرے قبضے میں ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بار بار کہا لوگوں نے آپ کا مکان جل گیا، بھائی میں نے صبح دعا پڑھ لی، اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں کوئی چیز کو نقصان نہیں پہنچائے گی شام تک، شام کو پڑھے گا صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جب یہ اللہ کا وعدہ ہے تو مکان کیسے جل سکتا ہے؟ ایک نے آ کر کہا ہاں آگ تمہارے مکان میں آ گئی تھی لیکن مکان جلنے سے بچ گیا، اور آگ تمہارے گھر میں داخل ہو کر بجھ گئی، آگ تمہارے گھر میں داخل ہو کر بجھ گئی۔ یہ سارا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں، یہ واقعات مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے ہیں، یہ واقعات مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے ہیں۔ تو دو راستے ہوئے قدرت سے فائدہ اٹھانے کے، ایک کائنات کے ذریعے، ایک احکام کے ذریعے۔ کائنات کے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ ان کو کائنات میں دے کر نمٹا دیں گے،
اللہ ان کو کائنات میں دے کر نمٹا دیں گے. اور جو لوگ اعمال کے ذریعے فائدے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو دنیا میں دیں گے اور چاہیں گے تو دنیا میں نہیں دیں گے. سنو تو صحیح. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جن کے حالات اچھے ہیں اللہ ان سے راضی ہیں. حالانکہ حاجت کا دنیا میں پورا ہونا کامیابی نہیں ہے. دنیا میں حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے. ایک حاجت پیدا ہو پوری ہو جاوے تو سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا, پوری نہ ہو تو سمجھتا ہے ناکام ہو گیا. حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں, یہ بہت غلط سوچ ہے. اگر خدا نہ کرے دنیا میں حاجتوں کا اور خواہشات کا چاہت کے مطابق پورا ہونا کامیابی سمجھا گیا تو پھر ہمارے اور صحابہ کی کامیابی میں فرق ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بڑا فرق ہو جائے گا. حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے. حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں, حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. کیا؟ ہاں, اگر یہ بات دل میں اتر جائے نا ہمارے کہ حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت اور عبادت کرے کہ حق ادا کر دے, اول تو حق کوئی نہیں ادا کر سکتا, لیکن اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ ایک فرد اللہ کی ایسی اطاعت اور عبادت کرے کہ اس کی عبادت کا حق ادا کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ایک لقمہ کھانے کو نہ دے, ایک کپڑے کا ٹکڑا پہننے کو نہ دے, ایک بالی سر چھپانے کو جگہ نہ دیں, دنیا میں کچھ نہ دیں اس کو, دنیا میں اس کو کچھ نہ دیں, تو یہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ جب میں نے اللہ کی ایسی عبادت کی تو اللہ نے مجھے کچھ کیوں نہیں دیا. کیونکہ دنیا میں نعمتیں اللہ کی اطاعت کا بدل نہیں ہیں. دنیا میں نعمتیں اللہ کی اطاعت کا بدل نہیں ہیں. میری بات یاد رکھو, وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے یہ اطاعت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے جب باقی ہماری جنت اطاعت کا بدل نہیں ہے. یہ باقی ہماری جنت اطاعت کا بدل نہیں ہے. جب باقی ہماری جنت اطاعت کا بدل نہیں تو فلاں ہماری دنیا اطاعت کا بدل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. میری بات بہت توجہ چاہے گی. ہم اگر کوئی عمل کر بھی لیتے ہیں تو یوں سوچتے ہیں کہ کیا ملا اس پر. ارے کیا ملا؟ میں نے جو عبادت کی ہے اللہ کے لیے کی ہے. میں نے عبادت کی ہے اللہ کے لیے کی ہے. میں نے عبادت کی ہے اللہ کے لیے کی ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. اگر میں اس کی ایسی عبادت کر دوں جیسے اس کی عبادت کا حق ہے اور مجھے دنیا میں ایک ٹکڑا کھانے کو نہ دیں, ایک ٹکڑا پہننے کو نہ دیں, پھر یہ خیال آئے کہ جب میں نے اتنی عبادت کی تو اللہ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا, اللہ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے عبادت اللہ کے غیر کے لیے کی ہے. میری بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں. اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے چاہتا کچھ نہیں, میں تجھ سے چاہتا کچھ نہیں, بس تیری عبادت کرتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا, تو مجھ سے راضی ہو جا. یہی وجہ ہے کہ کبار صحابہ جن کو اللہ نے دنیا میں کچھ مال دے دیا, وہ مالدار صحابہ دنیا سے خوش نہیں گئے. حالانکہ عجیب بات ہے, اللہ نے صحابہ کو مال راضی ہو کر دیا ہے. اللہ نے صحابہ کو مال راضی ہو کر دیا ہے, وہ تو خوش نہیں تھے. اور جن کو اللہ مال ناراض ہو کر دے رہے ہیں ہم ان سے خوش ہیں.
دیکھو ان کے مزے، دیکھو ان کے مزے ہیں. کیسے مسلمان کسی کے مال پر رش کر سکتا ہے جو اللہ کا حکم توڑ رہا ہو، اس کے مال اسباب پر رش کیسے کر سکتا ہے؟ جب مالدار صحابہ جن کو اللہ نے مال راضی ہو کر دیا وہ بھی دنیا سے خوش نہیں گئے. بالکل پکی بات ہے.